أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر حفظہ رحمان. آج ہم لوگ سیلف ہیلپ سیریز کے اندر جو ہے وہ بیز آف تھنکنگ کے اوپر ڈسکس کریں گے. ہماری تھنکنگ پروسیس ہماری پرسنالٹی کو، ہماری ڈیلی روٹین کو اور ہماری ڈیز ایکٹیویٹیز کو کس طرح سے افیکٹ کرتی ہے، اور ہمارے روزمرہ کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے. ان ساری ڈیٹیلز کو ہم لوگ آج ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ اسپیکر ہیں شاہمین اکرم. شاہمین اکرم، السلام علیکم. اوور ٹو یو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو میری وائس کلیئر آ رہی؟ جلدی سے کمنٹ کر دیں. چلیں ٹھیک، پھر اسٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اچھے حال میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے. آمین. تو آپ لوگ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو جو پچھلا لیکچر تھا وہ سارا آپ کو اس کے پوائنٹس کلیئر ہیں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ نے کیا سیکھا پچھلے لیکچر سے. جلدی سے کمنٹ کر دیں. اور سب اپنے مائک نا میوٹ کر لیں تاکہ پھر میری آواز ہی آپ کو کلیئر آئے. پچھلی دفعہ بھی کسی کا مائک آن تھا اور آواز پھر درمیان میں ڈسٹرب کر رہی. کس کس نے ایکٹیویٹی پہ ورک کیا اور کیا سیکھا اس سے؟ کمنٹ کر دیں جلدی سے، پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سیشن. چلے کوئی بات نہیں ہے، جو نہیں رہ سکے تھے ان کو ہم نے ریکارڈنگ بھیج دی تھی، اور آپ لوگوں نے اگر ریکارڈنگ نہیں سنی، آپ گروپ میں ایڈ نہیں ہیں، تو آپ کو ڈاکٹر حفصہ گروپ میں ایڈ کر دیں گے. آپ ان سے کانٹیکٹ کریں. رائٹ. ہاسٹل میں کچھ نہ ہوا سچویشن پہ شاید خراب ہوئی. چلے نیکسٹ آپ لوگ اس جو پچھلی ایکٹیویٹی تھی نا اس پہ آپ ورک کرتے رہیے گا، کیونکہ اگر آپ لوگوں نے کام کرنا چھوڑا نا تو پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے. ہم لیکچر سنتے رہتے ہیں لیکن پھر اس پہ عمل نہیں کرتے، اور وہ ایک دم ہمارے اوپر انبار ایک جمع ہو جاتا ہے، اور پھر سب کچھ مکس اپ ہو جاتا ہے اور ہم ڈپریشن کا شکار ہو کے ایک طرف ہو جاتے ہیں. لیکن انشاءاللہ آپ سب سے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس وقت لائیو آئے ہیں میرے ساتھ بالکل، اور مجھے خوشی بھی ہوئی ہے. میں خود بھی آج اتنا مشکل سے لائیو آ پائی ہوں، لیکن میں نے سوچا جو میں نے ایک سیشن اسٹارٹ کروایا ہے تو وہ انشاءاللہ اینڈ تک جائے. تو آج ہم اپنا اسٹارٹ کریں گے. آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا ٹاپک کا نیم وے آف تھنکنگ. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما. وے آف تھنکنگ یعنی سوچ کا زاویہ.
اور سوچ ہماری زندگی میں بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. آپ پازیٹیو سوچتے ہیں تو اس کے اچھے اثرات ہماری زندگی پہ آتے ہیں، اور اگر آپ نیگیٹو سوچتے ہیں تو اس کے برے اثرات ہماری زندگی پہ نظر آتے ہیں. تو یہ جو ٹاپک تھا نا، اس کو میں نے بہت ایک دم سے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں نے اس پہ انشاءاللہ اگلا لیکچر رکھنا ہے کہ ہم سوچ کو کیسے پازیٹیو کر سکتے ہیں اور نیگیٹو تھنکنگ سے کیسے بچ سکتے ہیں. اور اس کے لیے پھر میں نے اس لیکچر کے کچھ پوائنٹس مختلف بک سے لیے، کچھ میں نے ایگزامپلس اپنی زندگی سے لی، اور اس کو میں نے ایک طرح سے پریپیئر کیا تھا تاکہ میں آپ تک اس کو پہنچا سکوں. آج تھوڑا سا مسئلہ ہے، میری وائس پیچھے سے بیک گراؤنڈ میں بہت زیادہ شور ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ میری وائس آپ تک صحیح پہنچ رہی ہوگی، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گی کہ اپنی وائس کو زیادہ اونچا رکھوں اور پیچھے کی وائس وہ دب جائے. دیکھتے ہیں، چلے آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ایک شاعر تھا فریڈرک لینگبرج. کاپی پینسل لے لیں ہاتھ میں، اس کے مین پوائنٹس آپ نوٹ کر لیجیے گا. پچھلی دفعہ بھی بہت سے لوگوں نے نوٹ کیے تھے اور مجھے اس چیز سے خوشی ہوئی تھی، انہوں نے جب گروپ میں شیئر کیے تھے سارے پوائنٹس تو دوسروں کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے. بے شک یہاں پہ بہت کم لوگ لائیو آئے ہیں آج، جیسے ٹائم کا بھی ایشو تھا. مغرب کی نماز ابھی ہم نے ادا کی تھی تو اس کے بعد ہم نے اچانک سے لائیو آنا پڑا. تو آپ لوگ نوٹ کر لیا کریں اور دوسروں کی ہیلپ ضرور کیا کریں. اپنے اسٹیٹس پہ شو کر دیا کریں جو پوائنٹس آپ نوٹ کریں ڈائری میں، ان کی پکچر لے کر، تو ایسے آپ دوسروں کی بھی ہیلپ کیا کریں. تو یہ شاعر تھا، اس کا ایک شعر میں آپ تک اس کو ڈسکس کریں گے، ہم اسی پہ آگے بات کریں گے. وہ یہ تھا کہ ٹو مین لک آؤٹ تھرو دی سیم بارز، ون سیز دا مڈ اینڈ ون دی اسٹارز. اس کی میں ایکسپلینیشن دیتی ہوں آپ کو کہ رات کے وقت دو آدمی جنگلے سے باہر دیکھتے ہیں، ایک شخص کیچڑ دیکھتا ہے اور دوسرا ستارے. اب آپ اس پہ غور کریں کہ ایک مطلب رات کا وقت ہے اور پھر دو آدمی ہیں، ان سے کہا گیا ہے کہ آپ جنگلے سے باہر دیکھیں اندھیرے میں، تو ایک کیچڑ کو دیکھتا ہے اور دوسرا ستاروں کو دیکھتا ہے. کتنا ڈفرینس ہے نا ان کی سوچ میں. آپ دیکھیں، خود دیکھیں، نوٹ کریں کہ کتنا ڈفرینس ہے. ایک کو ستارے نظر آئے اور دوسرے کو کیچڑ. اب دونوں کو ایک چیز ہی بھی تو نظر آ سکتی تھی نا، دوسرا بھی ستارے دیکھ سکتا تھا، لیکن نہیں، اس نے عیب کو دیکھا اور دوسرے نے خوبی کو دیکھا. ادھر سے سوچ کا ڈفرینس ان کے درمیان آ گیا. آپ اب اپنی زندگی میں اگر آپ شعر کو اپلائی کریں تو کیسا ہوتا ہے ہماری زندگی میں کہ ہم لوگ دوسروں میں ہمیشہ عیب دیکھتے ہیں، ہم ان کی خوبیوں کو نگلیکٹ کر کے ان کے عیب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. آپ کے سامنے اگر کسی کی انسان کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے، ہم اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، فرض کریں تو ایک آدمی دوسرے انسان کی تعریف کر رہا ہے کہ یہ کتنا اچھا انسان ہے، اس کے اندر کتنی کوالٹیز ہیں، تو ہم جسے بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ فوراً سے کوئی نہ کوئی نیگیٹو کمنٹ کر کے ہمارا بھی ذہن خراب کر دیتا ہے اس بارے میں. اور اپنا تو اس کا ہوتا ہی ہے خراب، لیکن وہ ہمارا بھی اس کے سامنے ہمارا امیج مطلب خراب کر دیتا ہے. ہمارے ذہن میں اس کا امیج ایک دم سے گر جاتا ہے، کیونکہ ہم بھی پھر نیگیٹو ہی سوچنے لگ جاتے ہیں نا. جب ہمیں کوئی کسی کا نیگیٹو پوائنٹ بتائے تو ہم فوراً سے ہم بھی نیگیٹو سوچتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کو فرض کریں آپ کو ایک انسان بہت اچھا لگتا ہے اور کوئی اس کی آپ کے سامنے برائی کر دے تو آپ بھی اس کو اسی خامی کے ساتھ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. پھر آپ اس کی ساری خوبیوں کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں اور اس کی خامی پہ آپ کا پھر ذہن ایک دم ٹھہر جاتا ہے اور آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے. تو اس شعر کا یہی مفہوم تھا کہ ہم انسان ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ہم عیب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور خوبی کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں. سوچ کا ڈفرینس ہوتا ہے، ہم نیگیٹو بہت زیادہ سوچتے ہیں. آپ اپنے ارد گرد نوٹ کریں، آپ کے ارد گرد بہت زیادہ نیگیٹو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اتنے نیگیٹو ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں تو آپ خود بھی نیگیٹو ہونے لگتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے نا ہمیشہ دور رہنا چاہیے جو آپ کو نیگیٹو تھنکنگ پہ مجبور کرتے ہیں. تو ان لوگوں سے آپ نے بچنا ہے. یہ میں کہوں گی آپ نا اس کی بہت زیادہ پریکٹس کریں کہ جو آپ کے ارد گرد نیگیٹو ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس ہی اتنے نیگیٹو ہوتے ہیں، مطلب والدین ہی اتنے الٹ
بولتے ہیں کہ ہم بالکل نیگیٹو ہو جاتے ہیں، ہم کسی کی خوبی بتا رہے ہوتے ہیں اور وہ آگے سے ہمیں اسی خامی بتا کے اور پھر ہم نیگیٹو ہو جاتے ہیں. تو اس کا یہ حل ہے کہ آپ زیادہ ڈسکشن نہ کیا کریں ان کے ساتھ. آپ والدین کے ساتھ زیادہ اگر ڈسکس نہیں کریں گے کسی بھی پرسن کو، تو پھر وہ نہ آپ کے سامنے وہ نیگیٹو بولیں گے اور نہ آپ کا دماغ نیگیٹو کی طرف جائے گا. کسی شعر کو نا ایک اور فارسی شاعر تھا، اس نے ایسے لیا تھا کہ میرے اور تمہارے درمیان سننے کا فرق ہے. میں دروازہ کھلنے کی آواز سنتا ہوں اور تم دروازہ بند کرنے کی آواز سنتے ہو. مطلب کہ اتنا ڈفرینس ہے کہ مجھے جب بھی اس کا یہ جو ہے مفہوم میں ایسے دوں گی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہماری زندگی میں اتنی مشکلات آ جاتی ہیں اور ہم بالکل فیڈ اپ ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ امید چھوڑ دیتے ہیں سب کچھ اور ہر طرح سے انہیں مایوسی ہی ملتی ہے. لیکن ادھر ایک ایسا انسان بھی ہوتا ہے جو ہمیشہ پر امید ہوتا ہے، اسے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی راستہ نظر آ جاتا ہے. وہ دروازہ بند ہونے کی ہی آواز نہیں سنتا بلکہ وہ کھلنے کی بھی سنتا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ چیز کلیئر ہوگی کہ میں سوچ کا ڈفرینس بتا رہی ہوں کہ کتنا ڈفرینس ہوتا ہے. ہاں، ہم انسانوں میں کچھ پر امید ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، کچھ ہمیشہ خامیوں کو دیکھتے ہیں اور کچھ خوبیوں کو دیکھتے ہیں. تو یہ ہماری سوچ ہوتی ہے جو ہماری زندگی میں بہت افیکٹ کرتی ہے. آپ دیکھیں، ایک بات بتاتی ہوں، جیسے شرعی پردہ ہے، یہ بہت سی لڑکیوں کو بہت زیادہ مشکل لگتا ہے. کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ ہم اپنی ایک سوچ بنا لیتے ہیں کہ نہیں، ہم نہیں کر سکتے. اب میں آپ کو دیکھتی ہوں، میرڈ جو نہیں ہوتی لڑکیاں، وہ کیا سوچ بناتی ہیں کہ میں نہیں کروں گی شرعی پردہ، میں نہیں کر سکتی، میرے رشتوں میں پرابلم ہوگی، پھر کیا پتا مجھے آگے سسرال والے نہ کرنے دیں پردہ، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ میں کیسے مینیج کروں گی، شادیوں میں کیسے رہوں گی، میں حجاب کیسے لوں گی، میرے لیے تو بہت مشکل ہو جائے گا، اور شادیوں میں کھانا کیسے کھاؤں گی. سب سے زیادہ مشکل یہی چیز ہوتی ہے. اب جب میں نے اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں سوچتی تھی میں پتہ نہیں کیسے کروں گی، میں کیا کروں گی، میں میرے رشتے کیسے ہوں گے. ہمیشہ ہر لڑکی کے ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ اس کے رشتے کیسے ہوں گے. تو یہ ہم ایک پہلے سے سوچ اپنی بنا لیتے ہیں کہ نہیں، ہم اس کام کو نہیں کر سکتے، تو وہ پھر نہیں ہوتا. جب آپ نا ایک اچھی سوچ رکھیں گے، نہیں میں کر لوں گی انشاءاللہ، جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا کہ رشتے ہوتے ہیں یا نہیں، یا پھر جب وقت آئے گا جب میں دیکھ لوں گی، کیا پتا اتنے میری زندگی ہی نہیں دے رہے، میں شرعی پردہ اسٹارٹ تو کروں نا، پردہ کرنا اسٹارٹ تو کروں نا، اللہ تعالیٰ مجھے پھر اس میں کامیاب بھی کریں گے. لیکن ہم میں سے بہت سی لڑکیاں یہ سوچ کے پیچھے ہٹ جاتی ہیں کہ نہیں، ہم نہیں کر سکتے، اور وہ پہلے سے اپنی ایک سوچ ڈیولپ کر لیتی ہیں کہ یہ تو بہت مشکل ہے. حالانکہ اگر میں بتاؤں تو شرعی پردہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے، بس ہم نے سوچ ایک جو بنائی ہوئی ہے نا، تو اس کی وجہ سے ہمیں وہ ایک مشکل کام لگتا ہے. تو میں اس لیے اس ٹاپک کو ڈسکس کر رہی ہوں کیونکہ جو سوچ ہے نا، اگر ہم اس کو پازیٹیو رکھیں، اس کو آسانی کی طرف ہم اگر رکھیں اپنے دماغ کو، تو ہم ہر کام کر سکتے ہیں. میں نہیں کہتی کہ کوئی ایسا کام ہے جو امپاسبل ہے، ہر کام ایسا ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایسا حکم نہیں رکھا جو امپاسبل ہے. سارے حکم ایسے ہیں جن پہ ہم عمل کر سکتے ہیں. اب کچھ لوگوں کو غیبت چھوڑنا بہت مشکل لگتا ہے، کچھ لوگوں کو پردہ کرنا مشکل لگتا ہے، کچھ لوگوں کو گانے چھوڑنا مشکل لگتا ہے، کچھ لوگوں کو ڈرامے، فلمیں، یہ سب چیزیں. ہر کسی کا ڈفرینٹ امتحان ہوتا ہے. میں یہ کہوں گی کہ ہاں، امتحان ہو سکتا ہے، سخت ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہم ہر اللہ تعالیٰ کے حکم کو مشکل لیں کہ یہ تو بہت مشکل ہے، ہم اس کو نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہو. آپ شرعی پردے اگر کرنا چاہتی ہیں اور آپ کو سوچیں، مختلف قسم کی سوچیں ڈسٹرب کرتی ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں، بالکل خاموش ایک الگ سے روم میں جائیں، مطلب جائے نماز بچھائیں. نماز کا اگر وقت ہے تو نوافل کا وقت ہے، زوال کا وقت نہیں ہے تو نوافل ادا کریں، اور پھر اپنی ساری سوچوں کو اللہ تعالیٰ کو بتا دیں. مطلب جو بھی آپ کے ذہن میں چل رہا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈسکس کر لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ مسئلے ہیں جن کی وجہ سے میں یہ نیکی نہیں کر پا رہی، یہ کام نہیں کر پا رہی. تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے ساری چیزیں ڈسکس کر لیں گے تو ایسا ہوگا
کہ آپ کے ذہن سے جو بوجھ ہوگا وہ ایک دم ہٹ جائے گا، آپ بہت ریلیکس فیل کریں گے، اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کریں میں نے کیا کرنا ہے، اور جو پہلا آپ کے ذہن میں خیال آئے اس کو فوراً سے آپ نے کر لینا ہے، کیونکہ اگر آپ پیچھے ہٹتے رہے نا تو پھر وہ آپ سے کبھی بھی نہیں ہوگا۔ شیطان ہمیشہ نا بزدل لوگوں پہ اٹیک کرتا ہے، وہ نا پہلے یہ سونگھتا ہے انسان کے نفس کو کہ یہ کیسا ہے، کمزور تو نہیں ہے، کیا یہ بہادر ہے، کیسے وہ اس کو جانچتا ہے کہ وہ انسان کیسا کر لے گا یا پھر ٹال جائے گا، نہیں، پھر اسی حساب سے وہ اٹیک کرتا ہے۔ اگر وہ آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ بہت بہادر ہیں، کہ آپ نے ایک دفعہ ٹھان لیا آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو پھر وہ آپ پہ حملہ اتنی طاقت سے نہیں کر سکتا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ آپ پھر وہ کام کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دیتے ہیں جب آپ ایک سوچ ڈیولپ کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کی میں آپ کو ایک میں مثال دیتی ہوں کہ سمندر میں جو کشتی چلانے والا ہوتا ہے وہ ہر طرح سے موج کا، طوفانوں کا، ہر چیزوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا، اس کے پاس کیونکہ دوسرا آپشن ہی نہیں ہے، وہ رکتا نہیں ہے، وہ چلتا رہتا ہے، اسے پتہ ہے مجھے درمیان میں مشکلات بھی آئیں گی، ہو سکتا ہے کوئی طوفان کا مجھے سامنا کرنا پڑ جائے، زندگی نہ رہے، لیکن وہ پھر بھی سمندر میں کشتی تو چلاتا ہے نا، وہ اس کو چھوڑتا تو نہیں ہے نا۔ تو ایسے ہی ہم انسانوں کو ہونا چاہیے کہ ہم جو کام کرنا شروع کریں پھر اس کو کرتے رہیں، اسے چھوڑیں نا۔ مشکلات تو آتی ہے نا ہماری زندگی میں، اور مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ ان کے سامنے ڈٹ جانا چاہیے، اپنی سوچ کو ہمیشہ اللہ کے بارے میں پازیٹیو رکھنا چاہیے، نیگیٹو تھنکنگ سے ہمیں بالکل بچنا چاہیے۔ آپ کو میں ایک واقعہ سناتی ہوں کہ ہم لوگ انسان کیسے ہوتے ہیں، کتنا نیگیٹو سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ ایک لڑکی تھی، میری اسکول فیلو تھی، سینئر تھی مجھ سے، میں 9th میں تھی، وہ 10th میں تھی۔ تو وہ لڑکی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنا برا گمان رکھتی تھی، میں اس کو دیکھ کے حیران ہوتی تھی کہ اتنی حد تک یہ لڑکی نیگیٹو ہے۔ اس کے اوپر شاید زندگی میں بہت سی مشکلات آئی تھی، وہ بہت زیادہ ڈسٹرب تھی اپنی زندگی سے اور ڈپریشن کا فلی شکار تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت برا گمان رکھتی تھی۔ اس لڑکی کا میں آپ کو بتاؤں کہ اس نے ایک دفعہ یوں بھی کہہ دیا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتی، نعوذ باللہ۔ اتنی حد تک وہ لڑکی نیگیٹو تھی کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتی اور نہ میں لینا پسند کروں گی۔ اس نے مجھے دیا ہی کیا ہے، اس نے ہمیشہ مجھے دکھ دیے ہیں، وہ ایسے کہتی تھی، اتنی نیگیٹو تھی کیونکہ اس نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا گمان رکھا تھا۔ اس نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو مجھے مشکلات میں ڈال رہے ہیں کہ اس کی کوئی ریزن بھی تو ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے اچھے بندے پہ، اپنے فیورٹ بندے پہ ہی مشکلات بھیجتے ہیں، اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ بندہ اپنے ایمان میں کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، جس کے اوپر مشکلات بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اس کے اوپر مشکلات آ رہی ہوتی ہیں۔ لیکن ہم انسان بالکل ایک سب کچھ چھوڑ کے بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا گمان کرنے لگ جاتے ہیں، تو ایسا تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے اوپر مشکلات آ رہی ہیں تو آپ اچھا سوچیں نا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے کچھ سکھانا چاہ رہے ہوں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں یہ تو میرے پر ہی آئی ہے، میرے پر ہی اتنی مشکلات کیوں آتی ہیں، میں ہی اللہ تعالیٰ نے کیوں چنی۔ ہم فضول قسم کی فضولیات جو ہے نا اپنے دماغ میں ایک بٹھا لیتے ہیں اور پھر زبان سے بھی وہی ہم نکال رہے ہوتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنا گمان ہمیشہ بہت زیادہ پازیٹیو۔ اچھا، حقیقت میں نا یہ ہے کہ یہ دنیا عقل کا امتحان ہے، جو شخص اپنی عقل کو استعمال کر لے گا وہ راستہ پا لے گا، اور جو نہیں کرے گا وہ کنارے پہ کھڑا رہے گا اور زندگی کو ضائع کرتا رہے گا۔ تو اس لیے جو بھی اگر آپ سوچ رہے ہیں اس کا آپ اسٹیپ لے لیں، آپ اگر کوئی کام ہے اس کو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو فوراً سے آپ کر لیں، اس کے لیے آپ اس کو ڈیلے نہ کریں، یہ سوچتے رہیں کہ کروں نہ کروں اور آپ کی زندگی ختم ہو جائے، تو ایسا تو بالکل بھی نہیں کرنا۔ آپ اگر سوچ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کرنا چاہ رہی ہوں اور آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو فوراً سے آپ کر لیں۔ آج کے سیشن میں یہی بات کہوں گی کہ آپ اپنے ذہنوں کو چیک کریں کہ کون سی ایسا کام ہے، کون سی ایسی نیکی ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ آپ ابھی تک نہیں کر سکے، اور آج جب سیشن اینڈ ہوگا تو آپ انشاءاللہ یہ عزم کر کے اٹھیں گے کہ میں نے
جو سوچا ہے میں وہ کروں گی. اگر میں پردہ کرنا چاہ رہی ہوں تو میں انشاءاللہ وہ اسٹارٹ کروں گی. اور آپ کو پتہ ہے پردے میں بہت مزہ ہے. اللہ کی دنیا منیبا بھی کہتی ہیں بہت مزے کی ہے، اور مجھے ان کی یہ بات ہمیشہ بہت اچھی لگتی ہے کہ اللہ کی دنیا واقعی بہت مزے کی ہے. ایک دفعہ ہم اس میں انٹر ہو جائیں تو اس سے نکلنے کا دل نہیں کرتا. پھر یہ گانوں کی محفلیں یہ سب چیزیں خود بخود ہی چھوٹ جاتی ہیں. جب ایک ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وقت گزارنے میں مزہ آتا ہے نا، تو پھر یہ جو باقی فضولیات ہوتی ہیں یہ ہماری زندگی سے خود بخود نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. اب آپ مجھے دیکھیں، میں اتنا شوقین تھی نا ڈراموں فلموں کا، اور میں آپ سوچیں کہ میں 200 ایپیسوڈس اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے پچھلی زندگی میں کیسی تھی. 200 ایپیسوڈ میں 2 دن میں یا 3-4 دن میں کمپلیٹ کر لیتی تھی کسی بھی ڈرامے کی، اگر اتنی ایپیسوڈس ہوتی تھی. تو اتنا حد تک میرا جنون تھا ڈراموں اور فلموں کا. میں سوچتی تھی کہ میں انہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتی، اور نہ گانے سننا میں چھوڑ سکتی. لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو بدلتا ہے تو پھر سب کچھ چھوٹتا چلا جاتا ہے. لیکن بس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دل میں یہ رکھنا ہوتا ہے کہ آپ ہدایت چاہتے ہیں. دل میں یہ بات آپ کو ضرور ہونی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ ہدایت چاہتی ہوں، مجھے راستہ دکھا، میری مشکلات کو آسان بنا دے. اب آپ دیکھیں میرے دل میں نا ہمیشہ سے شروع سے ہی یہ خواہش تھی کہ میں اللہ کی طرف جانا چاہتی ہوں، میں یہ چیزیں ڈرامے فلمیں چھوڑنا چاہتی ہوں، لیکن نہیں چھوڑ سکتی تھی. بی ایس سی تک آ گئی تھی. جب بی ایس سی میں جا کے مجھے اتنے عرصے بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. کیوں دی؟ کیونکہ میرے دل میں ہمیشہ سے یہ تھا کہ میں انشاءاللہ ایک اچھی لڑکی بنوں گی. تو جب ہم دل میں چاہت رکھتے ہیں تو ہم اس تک پہنچ بھی جاتے ہیں. ایک اور اس کی ایگزامپل دینا چاہوں گی کہ ہماری سوچ ہماری زندگی پہ کیسے اثر کرتی ہے. کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن ہم گزار نہیں پا رہے ہوتے. کیوں نہیں گزار پا رہے ہوتے؟ کیونکہ ہم نے ایک سوچ بنا لی ہوتی کہ اگر ہمارے پاس اتنے وسائل آ جائیں گے تب ہم ایک اچھی زندگی گزاریں گے. اگر میرے پاس دولت آ جائے گی، اگر میرے پاس وہ چیز آ جائے گی تو میں بہت اچھی زندگی گزاروں گی. لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہم نے کبھی کم وسائل میں ہی خوش رہنا نہیں سیکھا. ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں وہ چیزیں مل جائیں، سب کچھ مل جائے، دین ہم اپنی زندگی کو انجوائے کریں گے. ایسا نہیں ہوتا. آپ کم وسائل میں بھی اپنی سوچ کو بالکل ایک فکس پوائنٹ پہ رکھیں کہ نہیں، میں کم وسائل میں بھی خوش رہ سکتی ہوں، میں کم وسائل میں بھی اپنی زندگی کو انجوائے کر سکتی ہوں. میں نے نا بہت سی لڑکیوں کو دیکھا ہے جو نا اپنی زندگی کو انجوائے نہیں کر پا رہی ہوتی. وہ کہتی ہیں کہ جو چیزیں آپ لوگوں کے پاس ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو میں ان سے صرف ایک بات کہتی ہوں کہ آپ لوگ ان چیزوں کو دیکھیں جو صرف آپ کے پاس ہے. ان چیزوں کو کیوں دیکھ رہے ہیں جو دوسروں کے پاس ہے؟ آپ اپنی چیزوں پہ نظر رکھیں گے نا، دین آپ خوش بھی رہیں گے. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، چلیں آپ میں کہتی ہوں کہ آپ کو بکس ریڈنگ کا بہت زیادہ شوق ہے لیکن آپ بکس نہیں خرید پاتے، تو آپ ایک موبائل تو ہر کسی کے پاس ہے نا آج کے دور میں. تو آپ موبائل میں کوئی اچھی سی بک ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو پڑھنا اسٹارٹ کریں، ساتھ چائے کا کپ رکھ لیں. تو ہر طرح سے زندگی آپ انجوائے کر سکتے ہیں. صرف سوچ کا ایک ہم نے بنائی ہوئی ہے نا کہ نہیں، جب تک ہم امیر نہیں ہوں گے تو ہم اپنی زندگی کو انجوائے نہیں کریں گے. ایسے جب ہی کر سکتے ہیں جب ہم امیر ہوں گے. تو یہ نہیں ہوتا. ہم اب بالکل بھی غریب ہیں تو ہم اپنی زندگی کو انجوائے نہیں کریں گے، یہ نہیں ہوتا. آپ اگر اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں، ایک چیز پہ فکس کر لیں کہ نہیں، جتنے بھی میرے پاس وسائل ہیں میں ان کے اندر ہی رہ کے خوشگوار اچھی زندگی ہیپی لائف اسپینڈ کر سکتی ہوں، تو آپ ضرور انشاءاللہ یہ کام کر لیں گے. تو یہ جو تھا نا سوچ کا، یہ تھا آج ہمارا سیشن. اس کے لیے میں آپ کو ایکٹیویٹی بھی دوں گی اب، اور آپ کے جو سوالات ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس میں کوشش کروں گی کہ کور ہو جائیں. ویسے ٹائم تو ہو گیا 30 منٹس ہونے والے ہیں، لیکن میں آپ کو ایکٹیویٹی دے دیتی ہوں، آپ لوگ اس کو کر لیں، نوٹ کر لیں. ایکٹیویٹی آپ کی یہ ہے: ایسا کون سا کام ہے یا کون سی ایسی نیکی ہے جس کو آپ کرنے کا سوچ رہے ہیں لیکن آپ اب تک نہیں کر پائے، اور کیوں نہیں کر پائے، اس کی ریزن کیا ہے؟ یہ آپ کا آج کا ورک ہے.
کہ ایسا کون سا کام ہے یا کون سی ایسی نیکی ہے جو آپ کرنے کا سوچ رہے ہیں لیکن آپ نہیں کر پائے، اور اس کی ریزن کیا ہے؟ آپ نے ریزن ڈھونڈنی ہے، کیا ہے اس کی ریزن، کیوں نہیں کر پا رہے؟ پھر آپ انشاءاللہ اس پہ ورک کیجئے گا۔ اور اس کے لیے میں اگر ڈاکٹر حفصہ سے کہوں گی وہ آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے وہ نوٹ کر لیں، پھر میں انشاءاللہ اگلے سیشن میں شروع کرنے سے پہلے ان کو بتا دوں گی انشاءاللہ۔ تو آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ ایک سسٹر کا کوشچن ہے، کائنڈلی اس کو رسپونڈ کر دیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا لاسٹ سیشن میں بھی آنسر دے پائی تھی۔ جی آپ کا سوال ہے نا وہ آپ ٹائپ کر دیں، جو کہہ رہی ہے نا کہ میرا سوال پچھلی دفعہ بھی رہ گیا تھا، وہ آپ ٹائپ کر کے بتا دیں۔ آپ اپنے سوالات ٹائپ کر کے بتا دیں تاکہ میں آپ کو آنسر کر لوں، پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ملیں گے۔ ہوپ سو یہی ٹائم ہو۔ ایک ٹائم مینجمنٹ کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے میرے پاس۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کی لائف کیسی ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتا ہے مینیج کرنا، اور ڈاکٹر افسر بھی بہت بیزی ہوتی ہیں، ان کو بھی ان کا ٹائم میچ نہیں کر ہوتا کبھی کبھار مجھ سے، کبھی میرا ٹائم ان سے میچ نہیں کرتا، ایسے ہی ہم بڑی مشکل سے ٹائم کو ڈیسائیڈ کر پاتے ہیں۔ شامل اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی یہ کوشش قبول کریں، اور کائنڈلی آپ لوگ اپنا کائنڈلی جلدی سے اگر آپ لوگ ٹائپ کر کے اپنا کوشچن ڈراپ کر دیں تو آپ کوشچن کا آنسر دے دیں گی شامل سسٹر، ادروائز پھر ہمیں میٹنگ اینڈ کرنی پڑے گی۔ اچھا باقی سب آپ لوگوں کو لیکچر سے فائدہ ہو رہا ہے؟ میں تو میرا یہ فرسٹ ٹائم ایسا ایکسپیرینس ہے کہ میں کوئی لیکچر ڈیلیور کر رہی ہوں۔ میں نے زندگی میں کبھی بھی لیکچر ڈیلیور نہیں کیا، یہ پہلی دفعہ ہے کہ میں لیکچر دے رہی ہوں، اور یہ مجھے صرف نور ہدایت پلیٹ فارم کے تھرو یہ موقع ملا ہے کہ میں ایک اسپیکر کے طور پہ بھی کام کر رہی ہوں، ادروائز میں نے دین کا کام ہمیشہ یا تو رائٹر کے طور پہ کیا یا پھر گرافک ڈیزائنر کے طور پہ کیا، لیکن کبھی بھی میں نے ایز اے اسپیکر ورک نہیں کیا۔ یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے کہ میں ایک سیلف ہیلپ سیریز کروا رہی ہوں، اور آپ کو پتا ہے کہ مجھے ہمیشہ سے یہ شوق رہا ہے کہ میں سیلف ہیلپ سیریز کرواؤں، یا چاہے ٹائپ کر کے کرواؤں چاہے میں ایز اے اسپیکر ورک کر کے کرواؤں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرا یہ شوق بھی پورا کیا۔ تو آپ کا میں سوال دیکھتی ہوں ایک منٹ۔ یہ وہم نہیں ہے، یہ آپ کہہ لیں کہ آپ نے ایک سوچ اپنی ڈیویلپ کی ہوئی ہے کہ اگر میں خوش ہوں گی تو میرے ساتھ ایسا
अचानक से कोई ना कोई ऐसा होगा काम के फिर मैं उदास हो जाऊँगी, या कोई अचानक कोई वाक़या पेश आ जाएगा कि एकदम से मैं उदास हो जाऊँगी। ऐसा आपने एक सोच बनाई हुई है, अल्लाह ताला गुमान के साथ है। अगर आप अच्छा गुमान रखेंगी ना, तो आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। आप बुरा गुमान रखेंगे, आपके साथ बुरा होगा। आप देखें, हमने ना बहुत सी चीज़ों को ऐसे लिया हुआ कि अगर उल्लू रात के वक़्त यहाँ पे बैठा हो दीवार पे, तो कुछ ना कुछ बुरा होगा। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं ना, अगर काली बिल्ली रास्ता काट गई तो कुछ ना कुछ बुरा होगा। ये हमारे वहम होते हैं, ये हमारी बुरे गुमान होते हैं जिनकी वज़ह से हमारे साथ बुरा होता है। हमने एक चीज़ को ना जोड़ लिया है किसी मतलब कि अगर बिल्ली रास्ता काट गई, हमने उसको एक फिक्स किया हुआ है ना कि ये अगर बिल्ली रास्ता काटेगी तो मेरे साथ बुरा होगा, तो फिर आपके साथ बुरा होगा। क्योंकि आपने एक सोच बना ली है, अल्लाह ताला गुमान के साथ है। और आपने कुरान में ये पढ़ा होगा कि बाज़ गुमानों से बचना चाहिए क्योंकि गुनाह होते हैं। गुमान अक्सर गुमान गुनाह हो जाते हैं हमारे, मतलब हमें पता भी नहीं चलता, और वो जो गुमान होते हैं वो हमारे गुनाह में शामिल हो जाते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि आप अपनी सोच को हमेशा पॉज़िटिव रखें। आप सोचें कि नहीं, मेरे साथ बुरा नहीं होगा, अल्लाह ताला है ना। आप हमेशा जो शुरुआत करें दुआ के साथ करें कि अल्लाह ताला अगर ये मुझे खुशी मिली है ना, इसमें आफ़ियत रखिएगा। आप दुआ किया करें अल्लाह ताला से। तो इन चीज़ों को ऐसे ये तोहमत परस्ती होती है कि हम फ़िक्स कर लेते हैं चीज़ों को। तो ऐसे न अगर आप इनसे बचेंगे तो इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। थोड़ा सा कुछ पॉइंट मैं भी ऐड करना चाहूँगी इसके अंदर। लाइक जी, जी डॉक्टर अफ़सा। इंसान की जो थिंकिंग है ना, वो हमारे बिहेवियर को बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट कर रही होती है। हमारे जैसा इंसान सोचता है तो वैसे ही हमारे जो माइंड है वो हार्मोन रिलीज करता है, और वैसे ही हमारी बॉडी जो है इफेक्ट हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग को एक जी, बात को कहना है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ग्लास आधा भरा हुआ है और आधा खाली है। फॉर एग्जाम्पल, कि एक गिलास है उसके अंदर पानी है, तो उसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये आधा भरा हुआ है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि ये आधा खाली है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है। तो जब आपकी जिंदगी के हालात अच्छे होते हैं, हालात और वाकयात आपकी जिंदगी के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रही है और सब कुछ ठीक हो रहा है, आपके अकॉर्डिंग टू योर विशेस हो रहा है, तो उस वक्त में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जो तुम ज्यादा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर और ज्यादा नेमतें अता करूंगा। और जब आपके जिंदगी के हालात वाकयात आपकी अकॉर्डिंग टू योर सर्कमस्टांसिस, अकॉर्डिंग टू योर विशेस नहीं जा रहे, तो उन दिनों में अपने इस्तगफार को बढ़ाएं। क्यों? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की जो दुआ है कि इस्तगफार जो है वो आसमान के धारों को खोल देता है और फिर नेमतों की बारिश होती है। तो इस्तगफार को उन दिनों में बढ़ाना चाहिए ताकि आपके जो जितने भी गुनाह हैं वो झड़ जाएं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खास रहमतें और खास करम के दरवाजे जो हैं वो आपके ऊपर खुल जाएं। जैसे कि अब रमज़ान आ रहा है, तो इसमें हमें अपने रमज़ान की प्रिपरेशन के लिए शबान का महीना बहुत ही इफ़ेक्टिव महीना है। अपने कुरान से जुड़ें, अपने जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उनमें से अपने जो लग़्व हैं, यानी कि जो ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपके टाइम को कंज्यूम कर रही हैं, आपकी दूसरी एक्टिविटीज़ जो कि आपके जो वक्त है उसको खा रही हैं, उनको कम से कम करें। अपनी नमाज, अपने फ़राइज़ और अपने हकूक़ जो हैं, अपने फ़राइज़ जो हैं उनकी अदायगी की तरफ ध्यान दें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मदद मांगे। और आप जो कह रही हैं ना कि ये वसवसा होता है मेरे साथ कि मैं एकदम ये सोचने लग जाती हूँ कि वहम हो जाता है कि मैं मेरे साथ कोई बुरा होगा, तो आप ये शैतान की तरफ से होता है। जब आपको ऐसा कोई वहम होने लगे तो आप औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के बाएँ तरफ 3 दफ़ा फुटकार दें, तो ऐसे इससे आपका जो वसवसा होगा वो ख़त्म हो जाता है। ये शैतान भी अक्सर हमारे अंदर नेगेटिव थिंकिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। जैसे मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं कोई अच्छा काम करने लगती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, शायद इसमें ना मेरे साथ कुछ ना कुछ हो जाएगा, यही वाली बात कि मैं कभी इसको गलत कर दूँ। जैसे अब एज़ अ स्पीकर ही मैं वर्क कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कभी मैं गलत बोल जाऊँ कुछ, तो मैं फ़ौरन से अल्लाह ताला से दुआ कर लेती हूँ, अल्लाह ताला सब कुछ आफ़ियत से रखना, और शैतान से मैं फ़ौरन से पनाह माँग लेती हूँ। तो ऐसे वो
کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ اس کو آزما کے دیکھیں. آپ شیطان سے تو مطلب یہ وسوسے ہوتے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے پھٹکار دیں تو وہ انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. آج میری وائس میں بھی بہت پرابلم ہے ڈاکٹر حفصہ. آج تو بہت زیادہ مسئلے تھے. گلا بھی بہت خراب ہے میرا تو، لیکن الحمدللہ آج کا سیشن ہو گیا. جی الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. اور 1 منٹ، ان کا سوال کیا ہے؟ جب میں نے اسلام کے بارے میں سوچا اس کے بہت سے اسکالرس کو تو مجھے سبھی غلط نظر آئے. اچھا، یہ جو اسکالرس کے بارے میں ہے نا، تو یہ سب سے بڑا ایشو ہے. میں کہوں گی کہ جب میں دین کی طرف آئی تھی، میں نے دین کو اسٹڈی کرنا اسٹارٹ کیا تھا، تو اتنے اسکالرس تھے یوٹیوب پہ. آپ دیکھتے ہیں نا، کیونکہ ہم کہیں دین سیکھنے کے لیے جا تو نہیں سکتے تھے کسی مدرسے وغیرہ میں، تو میں نے یوٹیوب کا سہارا لیا تھا دین سیکھنے کے لیے. کسی اچھے اسکالر کو ڈھونڈا تھا. تو میں جب بھی کسی مسئلے کے بارے میں ٹائپ کرتی تھی یوٹیوب پہ، تو سرچ کے لیے ایسا ہوتا تھا کہ اتنے اسکالرس کی اتنی ہی باتیں آ جاتی تھی. میں اتنا کنفیوز ہوتی تھی کہ کون سا صحیح ہے اس میں سے. اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں اتنا روتی تھی کہ میں کہاں جاؤں. میں اس سے بہتر تھا کہ میں اپنی پہلی زندگی میں رہتی. میں اتنا ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی اسکالرس کو سن کے. پھر اللہ تعالیٰ سے میں نے اتنی دعائیں مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے کی طرف رکھنا. دین ایسا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا، اور میں صحیح دین سے جڑ گئی الحمدللہ. اس کا میں آپ کو ایک اچھا مشورہ یہ دوں گی کہ آپ اسکالرس کو سننے کے ساتھ ساتھ بکس بھی ریڈنگ کیا کریں. لائک صحیح بخاری آپ کو پتا ہے کہ اب اویلیبل ہے، ہر جگہ ہے. آپ کو نیٹ سے بھی مل جائے گی صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح یہ ساری جو حدیث کی کتابیں ہیں نا، یہ آپ نیٹ سے مل جائیں گی. تو آپ ان کو ریڈ کرنا سٹارٹ کریں. اسلام 360 ایپ سب سے بیسٹ ایپ ہے. میں کہوں گی دنیا میں یہ سب سے اچھی چیز ہے دین کے سیکھنے کے لیے، اور جو بگنرز ہیں ان کے لیے تو بہت ہی زیادہ اچھی ہے اسلام 360 ایپ. آپ اس کو انسٹال کریں اپنے موبائل میں، اور آپ اس میں سے صحیح بخاری، صحیح مسلم کو ریڈ کریں. تو آپ کبھی بھی دین کے کسی بھی مسئلے میں کنفیوز نہیں ہوں گی. قرآن کے بعد جو صحیح ترین بک ہے نا، وہ صحیح بخاری کی ہے. آپ اس کو اسٹڈی کریں، اس کے اکارڈنگ جو بھی آپ کو چیزیں ملے، جو بھی مسئلے کا حل ملے، وہی صحیح مسئلہ ہوگا. اس کے بعد آپ دوسری بکس کو دیکھیں. اچھا، کچھ ضعیف روایات بھی ہوتے ہیں کہ آج کل ضعیف روایات کو بہت زیادہ پھیلایا جا رہا ہے، اور ہم انہی پہ عمل کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ جو ہے نا، اس چیز سے بچنے کے لیے بیسٹ جو میں آپ کو ایپ بتا رہی ہوں وہ اسلام 360 ایپ ہے. ڈاکٹر حفصہ آپ کو لنک شیئر کر دیں گی اس کا گروپ میں. تو آپ اس کو انسٹال کر کے اس کو اسٹڈی کرنا سٹارٹ کریں. صحیح بخاری کو سب سے پہلے کریں، پھر صحیح مسلم کو کریں. آپ حدیث کی جتنی بھی کتاب ہیں ان کو اسٹڈی کریں گی تو آپ کبھی بھی دین کے کسی مسئلے میں کنفیوز نہیں ہوں گی. یہ میں آپ کو شیورٹی سے کہہ دیتی ہوں، کیونکہ میں خود بھی اس مسئلے سے گزر کے آئی ہوں. اسکالرس کو سنیں گے تو آپ ہمیشہ دین کے ہر مسئلے میں کنفیوز رہیں گے، کیونکہ ہمارے ہاں فرقہ پرستی بہت زیادہ ہو چکی ہے. لوگوں نے مختلف فرقے بنائے ہوئے ہیں، کوئی کسی سے جڑا ہوا ہے، کوئی کسی سے. تو اس کا یہ بہترین حل ہے کہ آپ خود ریڈ کریں اور پھر اسکالر کو سنیں. اگر کوئی اسکالر آپ کو اس بک کے اکارڈنگ نہیں بتا